بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ کشمش کا استعمال ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ صبح کا آغاز ایک گلاس گرم پانی اور کچھ مقدار میں بھگو کر رکھی گئی کشمش سے کرنا نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کا سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ ناظرین، یمن کے علاقے عراش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اپنے اونٹوں کو فروخت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ لے آیا۔ ان اونٹوں کو مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے چودھری ابو جہل نے خرید لیا۔ جب عراشی نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ چند دن ٹھہر جاؤ، میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ عراشی کئی دن تک انتظار کرتا رہا لیکن پیسے نہیں ملے۔ اس نے دوبارہ ابو جہل سے کہا، آپ میری رقم کب واپس کریں گے؟ ابو جہل کی طرف سے جواب ملا، بس کچھ دن انتظار کرو۔ اس نے تیسری بار ابو جہل سے کہا، جناب آپ میری رقم کب واپس کریں گے؟ جواب ملا، بس کچھ دن اور انتظار کرو۔ چند دن مزید گزر گئے مگر اس نے رقم نہ ادا کی۔ عراشی جب بھی رقم مانگتا ابو جہل اسے ڈانٹ دیتا۔ عراشی ابو جہل سے مایوس ہو گئے۔ ایک روز اس نے دن چڑھے قریش کی ٹولیوں کے پاس آ کر ان سے منت کی۔ قریش کے سرداروں سے اپیل کیا کہ کون ہے جو ابو الحکم بن حشام سے میرا حق لے کر دے۔ عراشی نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، اس نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں مگر اب میرے حق دینے سے انکاری ہیں۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو ابو الحکم سے میرا حق لے کر دے؟ وہ مدد کے لیے پکارتا رہا۔ کفار قریش کی بڑی ٹولی پر سناٹا چھا گیا۔ ابو الحکم، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا تھا، وہ تو مکہ مکرمہ کے سب سے بڑا آدمی تھا۔ کون اس کے منہ لگے؟ کس کی جرأت ہے کہ اس سے مطالبہ کرے؟ اچانک ان میں ایک شیطان صفت کو شرارت سوجی۔ اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کی ایک طرف سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے مزاحیہ انداز میں ان کی طرف اشارہ کیا اور عراشی سے کہنے لگا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی شخص ابو جہل سے بات کرے اور تمہیں حق لے کر دے؟ وہ کہنے لگا، میں تو ایسے بندے کی تلاش میں ہوں۔ قریشی بولا، تو پھر ان کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کے حق لے کر دے سکتے ہیں۔ عراشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داستان مظلومیت سنا کر عرض کیا کہ آپ میری مدد کریں اور ابو الحکم سے میرا حق دلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے کہا، چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، چلو ابھی میں تمہارا حق لے کر دیتا ہوں۔ عراشی خوشی خوشی آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ ابو الحکم کا گھر صفا مروہ کے قریب ہی تھا، بیت اللہ سے زیادہ دور نہ تھا۔ قریش کی ٹولی دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عراشی کے ساتھ چل پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو الحکم کے گھر جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گویا ہوا اب مزہ آئے گا۔ مکہ مکرمہ کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ ابو الحکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور جب یہ عراشی کا حق طلب کریں گے تو پھر اس کا رد عمل وہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص سے کہا، جلدی سے تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ ان کے آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عراشی کو لیے ابو الحکم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ابو الحکم کی آواز آئی، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا باہر نکلو۔ ابو الحکم دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عراشی کھڑے ہیں۔ ابو الحکم نے ان کو دیکھا تو اس پر لرزطاری ہو گئی۔ اس کا رنگ بدل گیا، یوں لگتا تھا اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دہشت کے مارے اس پر کپکپی طاری ہو گئیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوز و دعوت رکھنے کے باوجود جب بھی آپ کو دیکھتا معروف ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آت حاضر رجل حق ہوں، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل کہنے لگا، اچھا یہی ٹھہرے، میں اب اس کا حق لا کر دیتا ہوں۔ پیسے ملنے کے بعد عراشی واپس بیت اللہ کے صحن میں آیا۔ قریش کی ٹولی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن سے اس نے فریاد کی تھی۔ عراشی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے بڑے آسانی سے میرا حق لے کر دے دیا ہے۔ عراشی اپنے جذبات کا اظہار کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر قریش پر سخت طاری ہوا کہ یہ کیا ہو گئے، ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اسی دوران وہ شخص بھی واپس آ گیا جسے کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے اور خبر معلوم کرنے بھیجا تھا۔
قریش کے لوگ اس شخص سے کہنے لگے تجھ پر افسوس، تو نے کیا دیکھا؟ وہ شخص کہنے لگا میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ فوراً باہر نکلا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل کہنے لگا آپ یہی ٹھہرے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس کے حوالے کر دی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ابو جہل بھی وہاں پہنچ گئے۔ کفار قریش نے کہا تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہو گئے؟ اللہ کی قسم ہم نے تجھے کبھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو سر عاشق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے مذاق بھیجا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا تم پر افسوس، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو میں شدید معروف ہو گیا۔ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک طاقتور اونٹ تھا۔ میں نے اس جیسی کوفڑی اور موٹی گردن کسی اونٹ کی نہیں دیکھی۔ اس نے اپنا جبڑا کھول کر رکھا تھا۔ اللہ کی قسم اگر میں انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے چبا ڈالتا، اس لیے میں نے اس شخص کا حق دے دیا۔ ابو جہل کی بات سن کر حسب عادت کفار قریش نے اسے جادو کا حصہ کہہ کر اپنی ہپت مٹانے کی ناکام کوشش کی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد فرمائی۔ ناظرین، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پر دشمنوں نے شب خون مارا اور جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی لے گئی اور ایک انصاری عورت کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کا نام الاسبا تھا اور یہ بہت زیادہ تیز دوڑتی تھی۔ جب کبھی اونٹنوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوتا یا لشکر کے ساتھ چلتی تو یہ سب سے آگے ہوتی، اس لیے یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں میں بڑی مشہور تھی۔ شب خون مارنے والے لوگ جب اپنی بستی میں پہنچے تو انہوں نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اس عورت نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کس طرح ان کے چنگل سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ رات کا وقت تھا، یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے باڑوں اور گھروں کے سامنے ہی سو گئے۔ ادھر یہ عورت جاگتی رہی، اسے کیسی نیند آ سکتی تھی؟ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے رسیاں کھول لی اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ عورت اونٹنوں کی طرف متوجہ ہوئی کہ ان میں سے کسی پر بیٹھ کر مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ جب وہ ایک اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بلبلانا شروع کر دی۔ عورت کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں لوگ جاگ نہ جائیں۔ وہ دوسرے اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بھی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ وہ تیسرے اور چوتھے اونٹ کے پاس گئی۔ چونکہ اونٹ اس کو پہچانتے نہ تھے اس لیے اسے دیکھ کر بلبلانے لگے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی الاسبا کے پاس گئی تو اونٹنی صدائی ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس عورت نے اس کی رسی کھولی، فلک جھپکتے اس پر سوار ہو گئی۔ اسے ہنکارا چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف تھا، چونکہ یہ اونٹنی پورے مدینہ طیبہ میں معروف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور بہت تیز دوڑتی ہیں۔ اونٹنوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتے۔ اونٹنی نے مدینہ طیبہ کی طرف اپنے گھر کا رخ کیا۔ ادھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی جاگ پڑے، دیکھا کہ عورت بھاگ گئی ہے اور اونٹنی بھی غائب ہے۔ وہ اپنے اونٹنوں پر سوار ہوئے اور اونٹنی کا پیچھا کیا، مگر الاسبا بہت تیز رفتار تھی، وہ ان کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، لہٰذا مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ یہ واقعہ جس کی اصل صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، اس کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے اس اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے یہ نظر مان لی کہ اگر یہ صحیح سلامت اسے مدینہ طیبہ لے گئی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ الاسبا اس عورت کو لیے مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ اس عورت کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی الاسبا ہے۔ عورت کہنے لگی میں نے تو نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی تو میں اسے ذبح کر دوں گی۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے اسمان جزتھا، اس خاتون نے اس بے زبان کے احسان کا بہت برا بدلہ دیا ہے۔ مراد یہ کہ وہ اسے دشمنوں کے چنگل سے چڑوا کر لائی اور یہ اس کا بدلہ اس طرح دے رہی ہے کہ اسے ذبح کرنے کے در پہ ہے۔ پھر فرمایا لا وفاء لنظر فی معصیۃ ولا فیما لا یملک العبد، گناہ کے کاموں کی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس چیز کا کوئی شخص مالک نہیں ہے
اس کے بارے میں وہ نظر نہیں مان سکتا، یعنی یہ خاتون اس اونٹنی کے مالک تو نہ تھی، لہٰذا اسے کیسے اور کہاں سے اجازت مل گئی کہ اسے ذبح کرے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ پانی میں بھگوئی گئی کشمش سے توانائی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور دوپہر میں اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ کشمش مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتی ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی اور بی جیسے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں اور موسمی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پانی میں بھگوئی گئی کشمش میں آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور آئرن خون کے صحت مند سرخ خلیات بننے کے عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کشمش میں کافر نامی جز بھی ہوتا ہے جو جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے مراقبہ یا یوگا تناؤ کو کم کر سکتا ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے کمرے کو مکمل اندھیرا کر لے۔ اندھیرے میں سونے سے میلاٹونن ہارمون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو بہتر نیند کو فروغ دیتا ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک آلات استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ گرم موزے آپ کے پیروں کو سردی سے بچاتے ہیں، اچھی نیند کو فروغ دیتے ہیں، تاہم تنگ جرابیں خون کی گردش کو محدود کر سکتی ہیں، اس لیے ڈھیلے جرابوں کا انتخاب کریں۔ روزانہ صاف جرابیں پہنیں۔ گندے موزے آپ کے پیروں کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مختلف مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صحیح کپڑوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ سوتی کتان یا بلاؤٹ شدہ کپڑے پہنیں، یہ کپڑے نمی کو ختم کرتے ہیں اور جلد کو سانس لینے دیتے ہیں۔ ڈھیلے کپڑے نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ سرد موسم میں ڈھیلا سویٹر پہننے سے جسم گرم رہتا ہے جس سے اچھی نیند آتی ہے۔ کھانسی، نزلہ اور گلے کی خراش سے نجات کے لیے دیسی علاج۔ سب سے پہلے آدھا چائے کا چمچ ہلدی لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ خشک ادرک کا پاؤڈر ملائیں، ایک کالی مرچ یا 2 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر، ایک کھانے کا چمچ خالص شہد۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے ہوگی۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹکا رہا ہوگا، دوسرے اپنے آنت کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پھیپ اور خون بہہ رہی ہوگی اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہو، اس نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا کہ میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی اندڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے، اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دی؟ تو وہ جواب دے گا، میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پھیپ بہہ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہیں گے، اس بد نصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا، میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہے گی، اس مردود کو کیا ہو جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ ناظرین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی موسمی بیماری لگ جائے اور ٹھیک ہونے میں وقت لگے تو ہمارے دماغ میں اکثر خیال آتا ہے کہ کہیں ہم مرنے تو نہیں والے یا ہمیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر در حقیقت یہ سب وسوسے ہمارے دماغ کے خیالات اور منفی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مزید سٹریس میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری چند روز بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری صحت کی بہتری کا ایک بڑا حصہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ آپ اگر مثبت سوچ کے مالک ہیں تو آپ بیماری سے نہ صرف بآسانی لڑ سکتے ہیں بلکہ بہت جلد صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ منفی سوچ کے مالک ہیں تو ہلکا سا بخار بھی آپ کو مر جانے کے خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ امید پر دنیا قائم ہے، اور پھر معجزات بھی ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال خود سے بہتر اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔